میں اور عامر بھائی جب اڈیالہ میں خان صاحب سے ملے، ان کی صحت اچھی تھی، حشاش پشاش بھی لگ رہے تھے. تفصیلی گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ فتح مکہ ماڈل پہ انہوں نے بات کی، بڑا دل دکھایا. نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی. ویژن ان کا یہ تھا کہ حکومت میں آ کے ہم ملک کو آگے لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ ذاتی انتقام کی بات ہو. لیکن جو پھر رات میں گھر گیا، جب ہم جا رہے تھے وہاں سے، جس طرح وہ اٹھے، پھر ظاہر ہے ہم وہاں سے نکل کے اپنے اپنے گھر یا باہر آ گئے، اور خان صاحب کو، جس کو زندان کہتے ہیں یا جیل کہتے ہیں یا چکی کہتے ہیں، جو بھی آپ کہیں، وہاں لے جایا گیا. عزت سے گئے وہ، ظاہر ہے ان کا خیال اس طرح سے، تو قوم وزیر اعظم ہیں، امت کے لیڈر ہیں. لیکن دکھ ہوا کہ جس طریقے سے خان صاحب چلے گئے. مطلب ہے کہ کیا یہ اس امت کا، اس قوم کا یہ نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو کوئی لیڈر دے گا تو ٹیپو سلطان سے لے کے اور آج تک عمران خان صاحب تک یہ کہانی ہے کہ ہمارا لیڈر اس طرح سے. اور یہ نقصان عمران خان کا نہیں ہے، یہ نقصان قوم کا ہے. عمران خان آلریڈی 70 سال سے زیادہ ہے. اس کو آپ وزیر اعظم بناؤ نہ بناؤ، بنے نہ بنے، اس کی عزت جو اللہ نے دی ہے وہ روز بروز بڑھی رہی ہے. تو اصل میں نقصان قوم کا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہو اور آپ اس کو اس اثاثے سے محروم کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیں. تو قوم کا اثاثہ جیل میں ہے اور قوم پریشان ہے. مجھے دکھ اس کا ہے کہ میں نے تو بچپن سے، when I was in class 1 or 2، تب سے ہم خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا ہیرو ہے بچپن سے، کرکٹ کا ہیرو. میں نے اس آدمی کو دیکھا اس زمانے میں، عمران خان، جہانگیر خان اور حسن سردار، اور یہ وہ لوگ تھے، جاوید میاں، جو ہر میدان میں پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھتے تھے. لیکن اس آدمی کے پیچھے کوئی اللہ کی، کوئی ایسی اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے، یا اس کو اس کی ماں کی دعا ہے، یا اس قوم کے چھوٹے بچوں کی دعا لگی ہے، یا اس کے پیچھے جو بھی دعا ہے کہ اللہ نے اس آدمی کو پچھلے 50 سال ہر دن دوسرے دن زیادہ عزت دی ہے اور وہ آگے بڑھتی گئی. قدرت اس پر مہربان ہے. تو عامر بھائی، دل اس پہ دکھی ہے کہ جس نے ہمیشہ سبز ہلالی پرچم کو لہرا کے رکھا اور پاکستان کی شان بڑھائی، آن بڑھائی، اور جس نے یہاں نہیں، اغیار کے، صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ لڑی اور اپنی پاک سرزمین کو اغیار کے پنجوں سے بچا کے یہ کہا کہ نہیں، کوئی نہیں، یہاں کوئی اڈا شڈا آپ کو نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک رات نہیں، اس کا 1 منٹ بھی زندان میں کیوں گزرے، ان کا کیوں نہیں گزرے، جو اس ملک کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے. ہمیشہ ٹیپو سلطان ہی سزا کیوں کھائے، یہ میرا سوال ہے. دل بڑا دکھی تھا کل رات کہ خان صاحب کو اس طرح ہم نے اپنے سے جاتے ہوئے دیکھا. اور والدہ نے صبح پوچھا میرے سے، رات تو میں دیر پہنچا، ملاقات نہیں، پوچھا خان صاحب کیسے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ ان کی صحت اچھی ہے، ہی واز گڈ. لیکن ہم سب اداس ہیں کیونکہ امت کا لیڈر، امت کا سربراہ، صرف پاکستان کا نہیں، اس کو ہم نے اٹھا کے ادھر پھینکا ہے جو جگہ ملک کے غداروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سوچ اور فکر کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے، وہاں ہم نے اس کے غلام کو رکھ دیا ہے. بہرحال اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور بے شک میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. جو یہ بات اس رات اس ملنگ کے منہ سے نکلی تھی، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی کہ ہمارا لیڈر واپس اسی کرسی پہ آئے گا، اور انشاءاللہ چیف وپ عامر ڈوگر صاحب اپنے ہاتھ سے عمران خان صاحب کو وہ ادھر لے کے آئیں گے اور اسی کرسی پہ دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. علی بھائی، آپ کی بات کو میں بڑھاتا ہوں. 8 فروری کو جو قوم نے ووٹ دیا ہے وہ خاموش انقلاب تھا. وہ ووٹ چابی بنے گا اس تالے کی جو اڈیالہ جیل کا تالا ہے، اور وہ کھلے گا. عمران خان ہمارا لیڈر رہا ہوگا اور انشاءاللہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. پاکستان زندہ باد. عمیر بھائی، پاکستان زندہ باد. بے شک پاکستان زندہ باد. اور خان صاحب کے مشن کی واقعی تکمیل ہوئی ہے. جو قوم ہم تلاش کر رہے تھے، آج وہ 75 سال کے بعد قوم بن چکی ہے. دستی صاحب، آپ کی قربانی کو سلام. مستی خیل صاحب، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن دید ور پہ. دستی صاحب، ہم ایک ایسے مرد مجاہد کے، مرد کلندر کے ساتھ ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ آقا دو جہاں کی حرمت کا
اور ختم نبوت کا عظیم پہرےدار ہے، جس نے پاکستان کی آن و شان کو بڑھایا. ان نے پاکستان کی جو نظریاتی جو اساس ہے اس پہ خان نے کام کیا اور اس پہ پاکستان کے نوجوانوں کو موبلائز کیا، یوتھ کو موبلائز کیا، پڑھے لکھوں کو موبلائز کیا کہ پاکستان میں سوشل جسٹس ہونا چاہیے اور پاکستان جو خود مختار اور پاکستان جو جاگتا پاکستان ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان جو 24 کروڑ عوام پہ مشتمل ہے اور اٹامک پاور ہے اور پاکستان کی 7 کروڑ کی فوج ہے جو 7ویں بڑی فوج ہے، ہم جو ہیں اتنے کیا کہتے ہیں ویلر کے ساتھ، ول کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان رفیع صاحب جھوٹ کی دہلیز پر جھکنے سے بہتر موت تھی. کربلا والوں کے مجھ کو مجھے سارا اچھے لگے. عمران خان زندہ باد. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی طریق کا مضبوط طریق وزیر اعظم عمران خان صاحب آ رہے ہیں. انشاءاللہ میرا ملک ان اندھیروں سے نکلے گا. ریاض جکھڑ MNA ادھر ویس بھائی ینگ MNA. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے عامر ڈوگر صاحب نے فرمایا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا تو اس نے ثابت کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے عوام نکلی ہے اور عمران خان صاحب کو 203 سیٹیں پاکستان کی عوام نے دی ہیں، جس کا مینڈیٹ انہوں نے چرا لیا تھا. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کی رپورٹ کی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے اور پھر ایک دفعہ اسلام کا بول بالا ہوگا پوری دنیا میں اور ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.